بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سوسائٹی میں اکثریت طبقے کی روٹین ہے صبح کے وقت سوئے رہتے ہیں۔ یہ بڑا ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر فرامین اور صحابہ اکرام کے متعدد آثار صبح کے وقت کے سونے کی ناپسندیدگی پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو فطرت کے قانون پر پیدا کیا ہے۔ صبح کے وقت اٹھنا فطرت کا متقاضی ہے، اور اس وقت سوئے رہنا خلاف فطرت عمل ہے، اور ہر وہ عمل جو فطرت کے خلاف ہو اس کا انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ سورج صبح کے وقت نکلتا ہے، اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے، اس کی کرنیں سے فضائیں مہک اٹھتی ہیں، سبزہ، چرند، پرند اور کائنات کی بیشتر چیزیں اس سے قوت اور افزائش حاصل کرتی ہیں۔ یوں ہی انسان کا صبح کے وقت اٹھنا بھی اس کی متعدد کامیابیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت کو یوں سمجھ لیجئے جیسے انسان کی زندگی میں نوجوانی کا وقت ہوتا ہے، جب صلاحیتیں جوان ہوتی ہیں اور ان کے صحیح استعمال سے مستقبل کی کامیابی کا راستہ کشادہ ہوتا ہے۔ یوں ہی جو صبح کے وقت اٹھتا ہے اس کے لیے یہ سارا ماحول میسر ہوتا ہے، اور جو نوجوانی کے اس بہترین اور مرکزی وقت کو ضائع کر دے اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جو صبح کے وقت کو سو کر ضائع کر دے وہ بہت ساری برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر وہیں مصلی پر بیٹھے رہتے، وظائف میں، تسبیحات میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت انس کی ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تناموا عن طلب ارزاقکم فیما بین صلاة الفجر الی طلوع الشمس۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں، فجر کے وقت سے لے کر طلوع شمس تک مت سو، یہ وہ وقت ہے جس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، تو تم رزق تقسیم ہونے کے وقت رزق کی طلب سے غافل نہ رہو۔ متعدد روایات اس مضمون کی بھی موجود ہیں۔ گویا جو اس وقت سوتا ہے وہ رزق لینے والوں کی صف میں کھڑا ہی نہیں ہوتا، تو وہ رزق کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایاکم ونوم الغدات، کہ لوگوں فجر کے وقت مت سو طلوع شمس تک، فإنہا مبخرۃ مجفرۃ مجعرۃ، جو اس وقت سوتا ہے یہ سونا اس کے جسمانی بخار کو بڑھاتا ہے، اس کی طبیعت میں سستی پیدا کرتا ہے، اور اس کی طبیعت میں خشکی بھی پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے ما عجت الارض من شیء کعجیجها من ثلاثہ، تین چیزیں ایسی ہیں جن سے زمین کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ان میں سے ایک صبح کے وقت کا سونا ہے، جس سے زمین تکلیف اور شدت کی تکلیف محسوس کرتی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے بچوں کو صبح کے وقت سونے سے باقاعدہ منع کرتے تھے۔ حضرت ابو وائل حضرت عبداللہ بن مسعود سے ملنے آئے فجر کی نماز پڑھ کے، دستک دی تو یہ سوچ کر رک گئے، حالانکہ اندر سے اندر آنے کی اجازت مل گئی تھی کہ کہیں گھر والے افراد آرام نہ کر رہے ہوں۔ دیر سے اندر آئے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے پوچھا آپ دیر سے اندر کیوں آئے؟ کہا سوچا آپ کے بچے آرام کر رہے ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کیا فجر کے اس وقت میں آپ نے سمجھا کہ عبداللہ بن مسعود کے بچے اتنے غافل ہوں گے کہ وہ سوئے ہوں گے؟ اس سے اندازہ لگائیے صحابہ کے گھروں کا ماحول یہ تھا کہ اس وقت وہ سونے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یوں ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک استاذ کی جانب خط لکھا اور فرمایا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سنجیدہ رہا کرو، ورنہ وہ جری اور بے باک ہو جائیں گے، تمہارا رعب اور ہیبت ان پر طاری نہیں ہو سکے گا، وہ
مانوس ہو گئے تم سے سیکھ نہ پائیں گے۔ اور دوسری بات فرمائی انہیں فجر کے وقت سونے سے منع کرنا، اس لیے کہ اس وقت کا سونا لاپرواہی کو جنم دیتا ہے۔ اتنی قباحتیں ہیں اس وقت سونے کی، اور آج تو سائنس بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ اس وقت نہیں سونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ چین، جاپان، یورپ اور امریکہ کے متعدد مقامات پر یہ ریسرچ کی گئی اور یہ معمول بنایا گیا ہے کہ یہ قومیں صبح جلدی اٹھتی ہیں، اور ان کے ایک کہاوت مشہور ہے کہ جلد سونا اور منہ اندھیرے اٹھنا، اور یہی قوموں کی ترقی کی علامت ہوتی ہے۔ ہم جو اس عظیم علمی خزانے کے وارث ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑا، ہم کیسے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اقوام ان تعلیمات کو لے کر صبح جلدی اٹھیں اور ترقی کے نئے نئے زاویے روشن کریں، اور ہم ان برکت والے لمحات میں سوئے رہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ میری ریکویسٹ ہے تمام والدین سے، خود بھی اور اپنے بچوں کو اٹھانے کا معمول بنائیں، اور یہ وقت فجر پڑھ کر تسبیحات میں، تلاوت میں مشغول رہ کر گزاریں، درود پاک پڑھیں، اور فجر کے بعد جاگ کر طلوع شمس تک اور پھر اشراق تک جاگتے رہیں، اور اشراق پڑھ کر آرام کرنے کا معمول بنائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔